دل بہت ہی خوش ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب نے بڑی ہی خندہ پیشانی سے سب کا استقبال کیا، اس میں ہم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے کہ وہ اپنے صحیح دین کی، اللہ کے صحیح دین کی تبلیغ صحیح انداز پر حکمت اور نصیحت کے ساتھ کرتے رہیں۔ نیز شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ حاضر ہوئے نیک باتیں سننے کے لیے۔ ہم خوشخبری آپ کو دیتے ہیں، جس چیز کی خوشخبری پیارے رسول اس قسم کے مجالس میں حاضر ہونے والوں کے لیے دیا کرتے تھے کہ انشاءاللہ آپ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی اس مجلس میں فرشتے سکینت اور رحمت اللہ کی طرف سے لے کر کے نازل ہوں گے، فرشتے ڈھانپ لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم سب کو اپنی مبارک اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ہم سب کو یاد کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اور ہم سب کا کتنا بڑا معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مبارک مجلس میں یاد کرے گا۔ باتیں لمبی کرنے کے بجائے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں نے جو موضوع بتایا وہ یہ کہ فتنے کے دور میں ایک مسلمان کا کیا موقف، کیا رویہ ہونا چاہیے، فتنے کو پہچاننا چاہیے۔ عربی کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، عرفت الشر لا للشر۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم برائی کو برا کام کرنے کے لیے نہیں جاننا چاہتے تھے، بلکہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ بری چیز ہے، برا کام ہے، تاکہ اس سے بچیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو فتنے سے ڈرایا، فتنے سے بچنے کی آپ نے تلقین کی۔ صحابہ کرام میں بعض اسپیشلسٹ تھے، بعض اس کے متخصص تھے، وہ خاص طور پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ فتنہ ایک ایسا عام لفظ ہے جس کا مفہوم ہمارے خیال سے ہمارے پاکستان و ہندوستان کے اردو جاننے والے، ہمارے خیال سے بنگلہ دیش میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہوگا، فتنہ، اور اس کے ساتھ فساد بھی استعمال کرتے ہیں۔ حقیقت میں موضوع کے اعتبار سے اس کا معنی جو ہے وہ فتنہ اور فساد ہی ہے، لیکن فتنے کا عام لفظ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا امتحان اور کسی کی جانچ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے، کلام پاک میں بھی۔ قصے ہاروت و ماروت آپ نے سنا ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ۔ ہاروت و ماروت کو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا، اور یہ کہہ دیتے تھے وہ کہ تم جادو نہ سیکھو، اللہ تعالیٰ نے صرف امتحان اور آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ الا فتنہ، کہ کون اللہ کی منہیات سے، اللہ کی منع کردہ چیز سے باز رہتے ہیں، اور کون غلط کام میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طرح فتنہ عذاب کے معنی میں بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں، یعنی برے کاموں کے پاداش میں اگر اللہ نے کسی کو عذاب میں مبتلا کیا تو اس کو بھی فتنے کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس عذاب سے بچو کہ جب وہ عذاب آ جائے گا تو صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ جو نیکوکار بھی ہیں ظالموں کے بیچ میں، ان پر بھی اس کی آنچ آئے گی یا اس کی آگ ان کو بھی لگے گی۔ اس آیت کی تفسیر آپ ہلکی سی یہ سمجھ لیں کہ آدمی کو بری میجارٹی میں نہیں رہنا چاہیے، آدمی کو برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ان کے غلط اخلاق کی ہوا، گندی ہوا اس کو پہنچے گی، اس معنی میں بھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ وسیع پیمانے پر پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ہم بری ہیں ہر اس شخص سے جو کافروں کے بیچ میں
سکونت پذیر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو وہاں غلط کام ہوں گے اس کا اثر آہستہ آہستہ اس کے دل پر ضرور پڑے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ فتنے کے معنی عذاب کے بھی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں فتنہ کے لیے یا لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ یہ بھی ایک آزمائش کے معنی سے دور نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب جو بھیجتے ہیں تو ہلاک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی تنبیہ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے پیارے رسول سے وعدہ فرمایا ہے، پیارے رسول نے دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تمہاری امت کو عام عذاب میں ہلاک نہیں کریں گے، لیکن تنبیہ کے لیے ان کو ہم عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ بہت سی آیتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب دے کر کے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں کسی قوم پر لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ اسی طرح فتنے کے معنی عام فتنہ جس کو کہتے ہیں کہ فتنہ کر رہا ہے، فساد کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء امر اللہ وهم کارہون۔ منافقین کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آپ کے خلاف فتنہ ڈھونڈتے رہے، فتنہ فساد کرتے رہے، آپ کے خلاف ریشہ دوانی کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، لوگ تو اللہ کی پوجا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کبھی جب مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کے خلاف شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ ایسی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں، کہتے ہیں کیا ہم دوسرے لوگ نماز روزہ بھی نہیں پڑھتے، ہم نماز روزہ پڑھتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم مصیبت میں پڑ رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی نے ایک فتنہ بنا رکھا ہے۔ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ آرام میں ہے، نماز روزہ بھی نہیں پڑھتا ہے، اپنا مصیبت میں مبتلا ہو کر کے ایمان اس حالت میں ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فتنہ کچھ ایسے فتنے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے درجے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے گناہ کو مٹانے کے لیے اس پر مسلط کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ فتنے۔ تو یہ صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی فتنہ کہا ہے، فتنے کا نام دیا، کیونکہ اس سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ یا آزمائش کی کوئی چیز یا اللہ کے عذاب کے استحقاق کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ شرک دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان اللہ لا یغفر به، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے علاوہ وعدہ فرمایا ہے کہ اور دوسرے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اگر چاہیں، لیکن شرک کے بارے میں چاہ لیا ہے، اعلان کر دیا ہے، کسی کے لیے عذر نہیں، اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنة اکبر من القتل۔ جن فتنوں سے بچنے کا یا فتنے کے جو انواع ہیں، اقسام ہیں، ان کی ہم دو قسمیں کر سکتے ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی تعین نام بنام کر کے وصف بوصف ذکر کر کے بتا دیا ہے۔ جن فتنوں کا ذکر پیارے رسول نے، جن آزمائشوں کا یا آزمائش کے اسباب یا فتنہ و فساد کے جو اسباب ہیں جن کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے، اس کا علاج بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ مثلا پیارے رسول نے فرمایا ہے ما ترکت بعدی فتنة اضر علی امتی اضر علی الرجال ما ترکت بعدی فتنة فی امتی اضر علی الرجال من النساء۔ میں نے اپنے بعد اپنے امت کے مردوں کے اوپر سب سے بڑا جو فتنہ چھوڑا ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور پیارے رسول نے بہت سی تدابیر کی ہیں۔ ایک عورت کا فتنہ اس کے بے پردہ نکلنے میں ہے، ایک عورت کا فتنہ ان کے یعنی غلط افطراء اور غلط تہمت لگانے والی جیسا کہ وصف آیا ہے کہ وہ کرتی رہتی ہیں، یہ فتنہ بھی بہت بڑا ہے۔ ایک عورت کا فتنہ ہے کہ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زندگی بھر احسان کرے، ایک بار کوئی کمی ملی تو کہہ دیتی ہے ما رأیت منک خیرا قط،
تم سے تو ہمیں کوئی بھلائی ہی نہیں ملی، یہ ناشکری بھی ہے۔ اس طرح اور بہت سے فتنے ہیں کہ ان عورتوں کے فتنے سے بہت سے لوگ حکومت بھی بیچ گئے، ان کے ہاتھ میں حکومت تھی لیکن کسی عورت کی زلف گراہگیر کے شکار ہو کر کے انہوں نے حکومت سے بھی دستبرداری کر لی۔ تو فتنے عورتوں کے بہت بڑے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کی ذات ہے، اس کے سدباب کے ذرائع بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے لوگوں کو ڈراتے تھے اور خود آپ اس کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور خاص طور پہ نماز کے سلام پھیرنے کے پہلے، نماز کے تحیات اور درود کے بعد آپ جن 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے وہ فتنہ دجال ہے، دجال کے فتنے سے بھی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک مجلس میں صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی نسبت جو کچھ فرمایا ہے وہ کس کو زیادہ یاد ہے؟ جس کو یاد ہو وہ بیان کرے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان خود کہتے ہیں کہ میں اس فتنے کا زیادہ علم رکھتا ہوں۔ ان کی شخصیت ایسی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں کان الناس یسألون النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ لوگ پیارے رسول سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے، میں فتنے اور برائی کی باتیں پوچھتا تھا تاکہ اس سے بچوں۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں مجھے نہ لگ جائے، جان لوں کہ کہاں کہاں فتنے کی گڑھ ہے یا کہاں فتنے کا مرکز ہے، کہاں فتنے کی جگہ ہے، اس سے ہم دور رہیں۔ انہوں نے ان کو کہنے کا حق تھا، انہوں نے بھری مجلس میں کہا کہ میں ان فتنوں کا زیادہ عالم ہوں جو پیارے رسول نے امت کو بتائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کو اہل و عیال اور دولت و مال میں جو فتنہ پیش آتا ہے اس میں اکثر نماز، روزے، صدقہ و خیرات اور اچھی باتوں کے کہنے اور بری باتوں کے سے دور رہنے سے وہ فتنے مٹ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یعنی یہ کہ گھر کے اندر اگر کوئی غلط بات ہوئی، بیوی بچوں سے کوئی غلط بات نکل گئی ان کے سامنے، انشاءاللہ نماز روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آدمی کو معاف کر دے گا۔ یہ گویا خوشخبری دی، فتنے ہوں گے لیکن بہت سے فتنے ایسے بھی ہیں کہ جو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جلد ہی معاف ہو جانے کی ان کی امید ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں اس فتنے کی نسبت تم سے نہیں پوچھتا ہوں، میں تو اس فتنے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو سمندر کی طرح یا سمندر کے موجوں کی طرح لہریں مارتا ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے کہا امیر المومنین اس فتنے سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا، کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ یہ حضرت حذیفہ نے کہا، اس کی تفصیل پیارے رسول نے ان کو بتائی تھی۔ انہوں نے کہا ایک بند دروازہ ہے۔ دریافت فرمایا کہ کیا یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، کیا یہ دروازہ کھولا جائے گا آسانی سے یا دروازہ توڑ دیا جائے گا؟ دروازہ کھولا جائے آسانی سے، دروازہ کبھی بند کرنے کی یا بند ہونے کی امید ہو سکتی ہے، دروازہ لگا ہے، کھل گیا تو اس کو بند کر دو۔ حضرت عمر نے پوچھا کھولا جائے گا یا توڑ کر کے اس کو پھینک دیا جائے گا اور چوپٹ فتنے کا دروازہ کھل جائے گا؟ حضرت حذیفہ سے نے جواب دیا کہ یہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا تو پھر یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا، فتنے کا جو دروازہ کھلے گا پھر تو بند نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ کیا حضرت عمر کو معلوم تھا کہ دروازہ کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا بے شک حضرت عمر کو اس کا اسی طرح علم تھا جس طرح اس بات کا علم ہے کہ آج کے بعد دوسرا دن کل کا آنے والا ہے۔ یعنی یقینی طور پر وہ جانتے تھے کہ ہم ہی فتنہ کے دروازے ہیں، دروازہ میرے ذریعے سے یا میرے بعد جو دروازہ کھلے گا فتنوں کا تو بند نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ چیز ذکر کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے فتنے کا دروازہ بند کیا تھا، لیکن جب سے آپ کی شہادت ہوئی فتنوں کا دروازہ کھلا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں لحاظ میں پوچھ نہیں سکا کہ دروازہ کون تھا، اس لیے مسروق تابعی سے ہم نے کہا کہ وہ حضرت حذیفہ سے پوچھیں
کہ دروازہ کون تھا؟ مسروق نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر کا وجود تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمر کی شخصیت حقیقت میں انہوں نے اللہ کے فضل سے حکومت کو جو حضرت ابو بکر کے بعد حکومت کو جو طاقت دی اور لوگوں میں جو عدل و انصاف قائم کیا، وہ ضرب المثال ہے۔ یہ دروازہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے ٹوٹا کس کو نہیں معلوم کہ امت اسلامیہ میں فتنے کا دروازہ کھلا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد خلیفہ مسلمین ہوئے، اور پھر آپ کو فتنہ سامانیوں نے آیا، فتنہ سازوں نے آپ کو اللہ کے رسول کے مدینے میں اور مسجد نبوی کے قریب دارالخلافت میں آپ کو بکریوں کی طرح ذبح کر دیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ جس طرح بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، یہی مثال ان کی روایت میں بھی آیا ہے، ان کے ترجمے میں ذبحوہ کما تذبح الحملان، اس طرح ذبح کیا۔ یہ فتنہ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد پھر فتنے آتے رہے، عقائدی فتنوں کا دروازہ کھلا امت میں۔ حضرت علی کو الہ کہا گیا، معبود کہا گیا، حضرت علی نے ان کو پکڑ کے جلایا۔ پھر خوارج کا فتنہ۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خود فتنے کے وقوع کی خبر دی۔ ایک دفعہ آپ احد پہاڑ کی طرف مدینہ منورہ سے باہر کہیں تھے، صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا کہ کیا میں جو دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے، یا جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر آ رہی ہے؟ سب نے عرض کی اللہ کے رسول ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کی شہادت اور اس کو مصیبت اور ظلم بتاتے ہوئے خود پیارے رسول نے ایک حدیث میں خبر دی تھی۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی باغ میں قضائے حاجت کے لیے گئے۔ وہاں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر کے ایک کنویں پر آپ بیٹھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں پیارے رسول کے دروازے کی حراست کروں گا، حارس بنوں گا آج۔ حضرت ابو بکر آئے، اجازت چاہی، ان کو اجازت دی، اور جنت کی خوشخبری بھی دینے کو پیارے رسول نے ان سے کہا کہ ان کو اجازت دے کر کے جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی دروازہ کھلوایا اور ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری دی، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ان کو فتنہ، جنت کی خوشخبری، فتنہ اور امتحان میں مبتلا دوچار ہو کر کے مر جانے کی یا شہادت حاصل کرنے کے بعد جنت کی خوشخبری دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنوں کا جو دروازہ کھلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کھلا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول ایک بار مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اسی لفظ میں یا محمد نہیں یا رسول اللہ کہا کر کے، رسول اللہ کہتے ہوئے آپ کو اقرار، آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ انصاف سے اس مال کو تقسیم کیجئے۔ آپ نے فرمایا ویحک، تمہاری خرابی ہو، اللہ کے بندے میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کر سکتا ہے؟ اس کی اس گستاخی کو دیکھ کر کے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ پیارے رسول نے فرمایا جانے دو، وہ اور اس کے کچھ رفقا ایسے ہوں گے جن کے نماز روزے کے مقابلے میں تم اپنے نماز روزے کو ہیچ سمجھو گے، تم سمجھو کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن حلق سے، گلے سے نیچے وہ تلاوت نہ اترے گی، مذہب کے دائرے سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر ترکش سے نکل جاتا ہے۔ تابعی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی، یہ لوگ خوارج تھے جنہوں نے تشدد کا مذہب اختیار کیا اور ہر اس شخص کو کافر گردانا جو کسی بھی ان کی ذہن میں یا ان کی سمجھ میں کسی بھی گناہ کا، بڑے گناہ کا مرتکب ہوا، اس کو کافر گردانتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، اور اس کو حلال الدم بھی سمجھتے تھے، اس کا خون بھی حلال سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ یہی لوگ تھے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کے زمانے میں ان کا ظہور ہوا، حضرت علی نے ان سے باقاعدہ جنگ کی، تو انہی لوگوں میں سے بہت سے لوگ تھے جو ہم سب کو نہروان کے دن ہم سے لڑائی کر رہے تھے۔
تو ان سب فتنوں کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے کر کے لوگوں کو ڈرایا ہے کہ یہ سب اعمال جو فتنے کے باعث ہیں نہ کیے جائیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فتنے کی خبر دے کر کے پیارے رسول نے گویا اپنی، ایسا کہنے والے بھی ہیں کہ پیارے رسول نے اپنی امت کو گویا عمل نہ کرنے کا یا اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دینے کی تلقین کی ہے۔ نہیں، بلکہ پیارے رسول نے تنبیہ کی ہے کہ آدمی فتنے کو دیکھ کر کے اس سے بچنے کی تدبیر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اسباب مقرر کر رکھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اور فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ مسلمان، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں بہت بڑی جنگ ہوگی، یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے اور یہودی مسلمانوں کو، بہت سے لوگ مسلمانوں کو قتل کریں لیکن آخر میں پسپا ہو جائیں گے، اور یہودی اگر چٹان کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر شور کرے گا کہ اے مسلم، اے مسلمان، دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر کے اس کو قتل کر دو۔ سبحان اللہ، جیسے کہتے ہیں کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا، تو پتھر بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، پکاریں گے کہ آ کر کے قتل کر دو۔ آج سے 100 سال پہلے یا 50-60 سال پہلے حکومت ان کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس وقت 100 سال پہلے یا 50-60 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کہیں ان کی حکومت بھی ہوگی، کہیں ایسی حالت بھی بن سکتی ہے، مسلمانوں کے درمیان ان کی کوئی حکومت نہیں ہے، کیسے یہ حالت بنے گی کہ آپس میں ان کی جنگ ہوگی۔ لیکن اس جنگ کا پیش خیمہ ان کی حکومت کا قیام مسلمانوں کے درمیان، اور پھر جو کچھ کر رہے ہیں یہ آ رہا ہے۔ لیکن خوشخبری اس فتنے سے آپ نے ڈرانے کے بعد پھر خوشخبری بھی دی ہے کہ مسلمان ان پر غالب ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پسپا کرنے کے لیے یا آپ کی فتن وغیرہ کی احادیث سے کو جنہوں نے لکھا ہے، کتابوں میں جمع کیا، ایک صاحب تھے، انہوں نے حدیث کے اوپر کچھ تنقیدیں کی ہیں محدثین پر، ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ فتن کی احادیث کو جمع کر کے امت کے ساتھ دانستہ یا نادانستہ انہوں نے برائی کی ہے، اچھا کام نہیں کیا، کیونکہ فتن پڑھ کر کے، فتن کی احادیث پڑھ کر کے مسلمان سوچیں گے جب اللہ نے لکھ ہی دیا ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہاتھ پیر ڈھیلا کر کے چھوڑ دیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فتنے کا ذکر کیا ہے اس سے نجات پانے کا بھی طریقہ آپ نے بتایا ہے۔ اسی طرح بہرحال پیارے رسول نے یہ بھی خبر دی، دیکھیے، تاکہ مسلمان اپنی طاقت بنائیں، یہ بھی اطلاع دی کہ مسلمانوں کے خلاف تمام قومیں اکٹھا ہو جائیں گی۔ لمبی حدیث ہے جس کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ مولا رسول اللہ کی، پیارے رسول کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کی حدیث ہے، یوشک ان تداعی علیکم الامم، بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ پوری دنیا کی تمام امتیں ایک دوسرے کو بلا کر کے، تمام دنیا کی قومیں تداعی، ایک دوسرے کو بلا کر کے تمہارے خلاف محاذ بنا کر کے اس طرح پل پڑیں جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر پل پڑتے ہیں۔ دیکھیے کیسی مثال دی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابی نے فرمایا، اللہ کے رسول، او من قلت نحن یومئذ، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہو جائے گی اور ہم اس قدر کمزور ہو جائیں گے کہ سب ہمارے اوپر پل پڑیں گے؟ پیارے رسول نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تمہاری تعداد بہت بھاری ہوگی لیکن اس تعداد کی اہمیت اور اس کی طاقت صرف اتنی ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہو، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ تمہاری اس کثرت کی صرف اتنی ہی اہمیت ہوگی جیسے ایک جھاگ کی اہمیت ہوتی ہے سیلاب کے اوپر۔ اگر ہم دیکھیں حقیقت میں اس حدیث میں تأمل کریں تو بہت سے امور کا پتہ چلتا ہے جو فی الوقت صداقت رسول کی دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہی کافی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اسی ایک حدیث کو سوچ لے آدمی تو آپ کی صداقت کا اس کو یقین کرنا لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ جس چیز کی بھی خبر دی آپ نے وہ بینی اسی طرح صادق اور ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ دشمنان اسلام گھات میں بیٹھ کر مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا یا کمزوری کا
ہمیشہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، جب بھی ان کو موقع ملا وہ مسلمانوں کے اوپر دوڑ پڑے۔ بلکہ آپ یہ سوچیں پیارے رسول کے زمانے میں بھی یہ بات تھی، آپ نے سنا ہوگا 3 آدمی غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے خود سورہ توبہ میں اس کا ذکر کیا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے، مسلمانوں نے ان سے بائیکاٹ کر لیا، یہاں تک کہ یہ دنیا اپنی وسعتوں اور پہنائیوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ان کی حالت ہو گئی 40 دن میں کہ وہ ایک جانور بھی ان سے مخاطب نہیں ہو رہا تھا، چہ جائے کہ کوئی آدمی صحابہ کرام کا، یہاں تک کہ بیویوں سے پیارے رسول نے بیویوں کو بھی حکم دیا کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ اس درمیان حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غسانی بادشاہ جو شام کا بادشاہ تھا اس وقت، اس کو خبر لگی، اس نے فوراً ایلچی بھیج کر کے حضرت کعب بن مالک کے پاس خط لکھا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کنت کاتبا، میں لکھنا جانتا تھا، جو شخص لکھنا جانے گا وہ پڑھنا بھی جانے گا، تو میں نے وہ خط پڑھا، اس میں کیا لکھا تھا، لقد بلغنا، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے صاحبہ کا لفظ یعنی آپ کے سردار یا آپ کے رئیس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، فالحق بنا نواسک، آؤ ہمارے ساتھ پاس آ جاؤ، ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے یہاں جو چیز نظر آتی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دشمن اسلام مسلمانوں کی طاقت اور نقل و حرکت کی اپنی معلومات میں ہمیشہ رکھتے ہیں، جب بھی موقع ملا کمزوری دیکھی حملہ کر دیا، پوری تاریخ اسلام اس پر گواہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو، فرقوں میں نہ بٹو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں نزاع اور جھگڑے میں نہ پھنسو، اس چیز میں پھنس کر کے تمہاری طاقت چلی جائے گی، تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، یعنی یہ کہ طاقت نہیں رہے گی تو یقیناً دشمن تم کو پیالے کی طرح، جس طرح پیالے کو چاٹ جاتے ہیں اس طرح تم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کمزوری سے، ایمان کی کمزوری اور طاقت جو ایک طاقتور امت کے لیے ہونی چاہیے اس کی کمزوری سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ حقیقت میں عقائدی اخلاقی آپس میں اختلاف کی وجہ سے ان میں دم خم نہیں ہے کہ غیر مسلم دشمنوں سے وہ مقابلہ کر سکیں۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ اسی حدیث کا تتمہ ہے کہ جب غصہ ان کے غصہ السیل، اس میں یہ بھی ہے، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پھر کیا علاج ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن اور کمزوری آ جائے گی۔ پھر پوچھا کہ کمزوری اور وہن کا معنی کیا ہے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت آ جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول نے اس فتنے کی خبر دے کر کے گویا یہ مسلمانوں کو تنبیہ کیا ہے کہ ہمیشہ اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کرو، اور طاقت تمہاری تعداد میں نہیں ہے، کیونکہ اگر تعداد میں طاقت ہوتی تو پھر صحابی نہ پوچھتے یا رسول اللہ، صحابی کا جواب، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہو جائے گی کہ لوگ ہمیں کھانے دوڑیں گے؟ پیارے رسول نے کہا نہیں، بہت ہوگے، لیکن اس کثرت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی طاقت تعداد میں نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل کی قوت میں ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت جو حالت ہے اس کا مطالعہ کر کے اپنی طاقت جو اجتماعی طاقت اسی وقت بن سکتی ہے جب عقائد اور اعمال میں مسلمانوں کے افکار میں اتحاد ہو، عقائد میں اتحاد ہو، اعمال میں اتحاد ہو، ایک دوسرے کے خلاف ریشہ دوانیوں سے بچتے رہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ ہماری حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے
تمہاری ہیبت نکل جائے گی. بہت ہیں، طاقت میں بہت زیادہ ہیں، حالانکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی ہیں. میری اور میری امت کو جو 5 چیزیں دی گئی ہیں وہ میرا خاصہ اور میری خصوصیت ہے، کسی اور کو نہیں ملی. اس میں سے ایک چیز آپ نے یہ خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر بھی رہ کر کے دشمن ہم سے خوف زدہ رہتا ہے اور خوف زدہ رہے گا. لیکن یہ خوف ایک زمانے میں ان کے دلوں سے نکل جائے گا. ینزع اللہ محابتکم، تمہارے خوف ان کے دلوں سے نکل جائے گی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب وہ کسی قابل نہیں رہے، اور دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں میں جس قدر اخلاقی کمزوری، عقائدی کمزوری پیدا ہوگی اسی قدر ہمیں ان پر غالب ہونے کا موقع ملے گا. ان کے ثروات کو، ان کے اموال کو ہم اسی قدر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر ان کی طاقت اکٹھا رہی، ایمانی اور قوت ایمانی، قوت عملی اگر مضبوط رہی تو ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے. اس وجہ سے ہمیشہ اس طرح کے پروگرام بناتے ہیں کہ ان کو ان کے دین سے دور کیا جائے. کبھی سامراج مسلط کر کے، پھر اس میں نظام تعلیم میں دخل دے کر کے، اور دوسرے ذریعے سے. بہرحال جیسا کہ علامہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، فرعون نے جب قتل کرنا شروع کیا لوگوں کے بچوں کو، تو کہتے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. نئے اسکول، نئے کالجیں اور ان میں نیا نظام داخل کر کے مسلمانوں کو ظاہری طور پر اس کی طرف رغبت دے کر کے مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر بھی ان کے دین سے دور کیا گیا. اور ہر زمانے میں، آج کل کے زمانے میں نئے کانفرنسیں نئی ان کی ہوتی ہیں، نیا عالمی نظام، علماء کیا نام دے کر کے کہ دنیا میں آئندہ امن پھیلانا ہے، اور اس امن کی صورت یہ ہوگی کہ اس طرح کیا جائے گا، اور وہ صرف نشانہ مسلمان ہیں. حقیقت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان سب امور کو واضح طور پر شامل ہے. اور جیسا کہ فرمایا کہ تمہاری حیثیت کچھ بھی نہ رہ جائے گی، ان کے دلوں سے تمہارا خوف نکل جائے گا. وہی حقیقت میں آج کل مسلمانوں کی حالت ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے سے ہمیں خبر دے دی. آدمی اگر سویا ہے، اچانک اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے تیاری کا اس کو موقع نہیں مل رہا ہے. لیکن ہمارے پیارے رسول نے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو جب بھی بھیجا، جو بھی خیر ان کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ان کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی امت تک اس کو پہنچا دیں. جو بھی شر ہے اس سے ڈرا دیں. پیارے رسول نے پہلے سے ڈرا دیا ہے. اس وجہ سے امت کو چاہیے کہ قدم پھونک کے رکھیں، اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس میں امت میں انتشار یا امت کی طاقت کا انتشار ہو. لیکن آج کل حقیقت میں یہ فتنہ جو ہے مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے. اسی طرح پیارے رسول نے اور بہت سے دوسرے فتنوں کا ذکر کیا ہے. فتنے کی دوسری قسم آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کی طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر اشارہ کیا ہے، اختلاف کا مسئلہ. اور جیسا کہ ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا یہ سب سے بڑا فتنہ حقیقت میں جو امت کی کمزوری کا سبب بن رہا ہے. آپس کے عقائدی اور عملی اختلاف کی بنا پر اس میں ایک دوسرے سے دشمنی اور دوستی رکھی جاتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کو کم از کم جو دین کے علماء ہیں اکٹھا ہو کر کے اس باب میں ہمیشہ سوچیں. اگر نہیں سوچے ہیں تو اب سوچ لیں کہ آخر اس مرض کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور دوسرے فتنے بھی آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کریں گے تاکہ سچے اور جھوٹے کی تمیز ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو دین کی راہ میں مصیبتیں نہیں اٹھانی پڑے گی؟ جس طرح پہلے لوگوں کو اٹھانی پڑیں ان کو بھی مصیبتیں اٹھانی پڑے گی. ایسی مصیبتیں آئیں
خوف مسلط ہوا ان کے اوپر، جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول، رسول بھی اپنی امتیوں کے ساتھ بول پڑے، پکار اٹھے، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایسے حالات بھی آئے۔ تو وہ حالات اگر نیک لوگوں پر آ رہے ہیں تو برے لوگوں کے فتنے کی بنا پر یا برے لوگوں کے اعمال کی بنا پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جب کسی پر فتنہ بھیجیں گے، عذاب بھیجیں گے تو سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ ان تمام فتنوں کے مقابلے میں ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ جہاں بھی فتنے کا ذکر کیا، پیارے رسول نے اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک مسلمان کو صبر اور شکر سے کام لینا ہے۔ صبر، اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو صبر سے کام لے، اور اس میں کامیابی پہنچ رہی ہے تب بھی صبر اور شکر سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کے ساتھ یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے، ان کی وجہ سے آ رہا ہے، تو ہم اگرچہ گناہ گار نہیں پھر بھی صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ اور جو مقصد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے، لعلہم یرجعون، کی تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، ان کو مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں تواصی بالخیر کریں کہ بھائی توبہ استغفار کرو، اس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو حضرت نوح کو حکم دیا کہ اپنی امت کو کہو کہ توبہ استغفار کریں، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ حضرت نوح نے کہا کہ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، پھر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے، روزی کے دروازے اور باغیچوں کے دروازے سب کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آخر ہماری حالت ابتر اور بدتر سے بدتر کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ ہر ایک فرد کے سوچنے کا یہ موقع ہے، خاص طور پہ علماء جن کا منصب ہے ورثۃ الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ سوچیں، مل بیٹھیں اور ہر ایک اپنے ماتحتوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، خصوصی طور پر اختلاف اور لڑائی جھگڑا سے بچ کر کے ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرنے کی بات ہو۔ اس کے علاوہ جتنے اللہ تعالیٰ جن کو طاقت دی ہے، جن کے ہاتھ میں حکومتیں دی ہیں، ان کے اوپر بھی یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ مل کر کے بیٹھیں، اتفاق کریں، یقیناً اسی اتفاق ہی میں خیر ہے۔ انسان کی عاجزی اور بیچارگی کا سب سے بڑا یقیناً یعنی دردناک نظارہ مستقبل سے ناواقفیت کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں کو نہیں معلوم تھا، اس نے احتیاطی تدبیر نہ کی، تو اس کو معذور سمجھا، لیکن پھر جب پیارے رسول نے ان سب کو بیان کر دیا تو پھر حقیقت میں ایک مسلمان کے لیے عذر نہیں رہ جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جائز راستے جو ہیں فتن سے متعلق، ان سے بچنے کے تمام طریقے اختیار کریں۔ اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی فتنوں کے مقاصد ہم مختصر کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے فتنوں کے مقاصد یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلاءات اور امتحانات کے آنے کے مقاصد یہی ہیں کہ لوگ لوٹیں، اگر اس کے باوجود بھی نہیں لوٹے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اور ہی سخت عذاب مسلط کرے گا، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کسی علاقے میں پورے طور پر ان کو ختم کر کے پھر دوسری قوم لے کے آئے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک دوسری حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول ہم جاہلیت میں تھے، کیا اس جاہلیت کی برائی کے بعد کوئی خیر آئے گی؟ پیارے رسول نے کہا جی ہاں، وہ خیر آ کر کے رہے گی، لیکن خیر خیر ہی ہوگا جس کو خیر القرون کہا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں اس خیر، انہوں نے پوچھا کہ کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ جی ہاں، شر آئے گا، پھر دوسرا خیر آئے گا، لیکن اس میں شر کی ملاوٹ ہوگی۔ اس شر کی ملاوٹ کی تفسیر جو ہے علماء نے یہی کہا ہے کہ آپس میں عقائدی خرابی، سب سے
ابن تیمیہ، اسی طرح فتح الباری میں ابن حجر وغیرہ نے اس عقائد کی خرابی کو، جس کو دخن سے پیارے رسول نے فیہ دخن یعنی اس میں شر کی ملاوٹ ہوگی، اس کی تعین کر کے پیارے رسول نے فرمایا، ائمہ نے بتایا کہ یہ امت میں اختلاف عقائد جس سے ڈراوا دیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، یہ شر سب سے زیادہ اہم اس میں رہا ہے۔ اس درمیان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ اگر امت میں اختلاف ہو اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگیں تو پھر اس صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ اس صورت میں تمہیں تمام فرقوں سے الگ ہو کر کے اور کسی ایسی جگہ میں جا کر کے پناہ لینا ہے جہاں تم تمام فتنوں سے بچ کر کے، اور اگر درخت کی چھال بھی کھا کر کے تمہیں جینا پڑے تو وہاں جی کر کے موت تک جیتے رہو۔ کچھ ایسے فتنے بھی آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فتنہ اس میں حق واضح نہ ہو۔ لیکن اگر حق واضح ہے، ایک دو قومیں لڑ پڑیں، اس میں حق اگر واضح ہے تو حق کا ساتھ دینا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ کہ اگر دو قومیں لڑ پڑیں، دو مسلمان فرقے لڑ پڑیں تو ان میں صلح کی کوشش کرو، اور اگر صلح کرانے کے باوجود جس کے اوپر حق کا الزام کیا جائے حق کو نہ قبول کرے تو پھر اس کے خلاف سب مل کر کے لڑو۔ لیکن اگر فتنہ اس طرح کا ہو کہ جس میں حق اور باطل کا فرق نہ ہو تو پھر کسی فرقے کے ساتھ رہنا ضروری نہیں، جائز نہیں ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ تم کو دور ہو کر کے تمام فتنوں سے، جیسا کہ فرمایا ہے کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا تمام فرقوں سے دور ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے چھالیں کھاتے ہوئے۔ میں سب سے بڑے فتنے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت امت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اختلاف کا فتنہ ہے۔ امت میں اختلاف کا فتنہ جس کی خبر پیارے رسول نے پہلے سے دی، حضرت ارباد بن ساریہ کی روایت میں آپ نے سنا، آپ نے فرمایا، کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ہم کو نصیحت کی، اور اتنی بڑی فصیح اور بلیغ نصیحت کی کہ ہمیں لگا کہ آپ ہمیں رخصت کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کے آخری دن ہیں۔ ہم نے طلب کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے نصیحت کو ہی فرما دیجیے۔ پیارے رسول نے فرمایا، یہ حدیث امام صاحب نے بھی جمعہ میں پڑھی ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو علیکم السمع بالسمع والطاعہ، جو حاکم تمہارے اوپر مقرر ہو اس کی اطاعت کرو۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان حاکم ہو، اسلام پر عمل کرتا ہو، اسلام کے کام کرتا اور کراتا ہو، اسلام کے کام میں روڑا نہ ڈالتا ہو۔ ہاں اگر کبھی کچھ ظلم کر رہا ہو تب بھی اس کے خلاف تم آواز نہ اٹھاؤ۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، کوئی ضروری نہیں کہ وہ امام قریش کا ہی ہو، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بغیر امامت یا خلافت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، حبشی غلام بھی اگر تمہارے اوپر مسلط ہو جائے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، یعنی خروج صحیح نہیں ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی حکومت ہے اس میں یقیناً اس حکومت کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اس میں بہت سے مسائل، بہت برے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ غلط انداز سے اس فتنے کو دور کرنے کے یقیناً یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے دین اور اللہ کے قانون پر کی حکومت نہ ہو اور اس کا نفاذ نہ ہو، لیکن اس کو جس طرح آج کل غلط انداز سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، طرح طرح کے دھماکے کیے جاتے ہیں، یہ چیز بھی ایک بہت بڑے فتنے کی ہے۔ اس فتنے میں ساتھ دینا غلط ہو جاتا ہے۔ اگر عام مسلمان امن میں ہیں اور حاکم وقت اگر اس طرح کا ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی امید نہیں کہ وہ ہمارے دین کی تنفیذ کرے گا یا یہ کہ ہمیں کچھ چھیڑتا بھی نہیں ہے، تو اس وقت اس قسم کے کام کر کے اور یہ گمان رکھنا کہ اس کے ذریعے سے ہم ان کو ہٹا دیں گے، یہ چیز بھی فتنے کی ہے۔ اس کا علماء نے واضح طور پر اعتراف کیا ہے۔ ہارون مامون کے زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کچھ تکلیف دی گئی، اور وہ خلق قرآن، فتنہ خلق قرآن ایک نکلا تھا جس کے ذریعے سے خاص طور پہ جو محدثین کرام تھے
انہوں نے ان کے اس فتنے میں ان کو بہت کچھ ستایا گیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اور وہ کہنا چاہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کو جنہوں نے جان بوجھ کر کے اس قرآن کو مخلوق کہا، ان کے کفر کا فتویٰ دیا، لیکن جو ایک جاہل بادشاہ یا خلیفہ تھا اس کو انہوں نے کفر کا اس کے اوپر فتویٰ ہرگز نہیں لگایا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ بہت کچھ ستایا گیا، اس میں بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں عوام کے لیے نہیں ہیں کہ عوام جیسا چاہیں اس میں فیصلہ کریں، اور اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں آج کل امت میں بے گناہ جس کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، یہ جاہلوں کے عدم تعنی یا سمجھ لیجئے کہ ان کے تسرع اور جلد بازی سے یہ چیز ہوتی ہے۔ علماء کی طرف ان کو اس باب میں رجوع کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو کافر بنانا اور کفر کا فتویٰ دے کر کے اور پھر اس کے خلاف آوازیں اٹھانا، مظاہرے کرنا، یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح خود کرے، اسی اصلاح کے درمیان انشاءاللہ اسی میں سے کوئی آدمی نکلے گا جو انشاءاللہ امت کی قیادت کرے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کے موقع پر بچنے کا طریقہ جو پیارے رسول نے حضرت ارباز بن ساریہ سے حدیث میں بتایا، کہا کہ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، پیارے رسول نے جو نصیحت کی علیکم بالسمع والطاعہ، اطاعت کرو حاکم وقت کی اور ان کی بات سنو، و آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت کچھ اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، میری سنت کو پکڑ رکھو اور میرے پیارے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ رکھو، عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ یہ پیارے رسول کی نصیحت رہی اختلاف کے موقع پر۔ اس وجہ سے ہم تمام مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ہمارے علماء اگر اس بات کو سمجھ لیں یقیناً، اور جو طریقہ پیارے رسول کے زمانے میں کسی بھی مسئلے کا حل کرنے کا تھا وہ طریقہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے پہلا اختلاف پیارے رسول کی وصال کے بعد صحابہ کرام میں کس چیز کا ہوا؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے العواصم من القواسم، کمر توڑ یا پیٹھ توڑ فتنوں سے بچنے کے طریقے، انہوں نے ایک کتاب کا نام رکھا ہے اسی طرح۔ تو ان بڑے بڑے فتنوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے امت کی کمر توڑی۔ حقیقت میں سب سے پہلا مرحلہ جو آیا اختلاف کا پیارے رسول کے زمانے میں، خلافت کا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نکالا۔ آپ سب سے پہلا جو مسئلہ اختلاف کا آیا صحابہ کرام میں کہ پیارے رسول کو کہاں، پیارے رسول کو کس طرح غسل دیا جائے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اختلاف ہوا تو اچانک اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی حجرے کے کونے سے کہ پیارے رسول کو ان کے کپڑوں کے ساتھ غسل دیا جائے، یعنی آپ کے کپڑے اوپر ہوں، پانی ڈالا جائے اور ہاتھ اندر نہ ڈالے جائیں، اسی کے اوپر سے حضرت علی وغیرہ نے دھویا۔ پھر اختلاف ہوا کہ آپ کو عام قبرستان میں دفن کیا جائے، کہاں دفن کیا جائے، عام قبرستان میں یا کہاں؟ تو کسی صحابی نے حدیث پڑھی اور کہا کہ کوئی نبی کہیں بھی مرتے ہیں وہیں ان کی قبر ہوتی ہے، ما من نبی یموت فی مکان الا وفی قبرہ، جہاں بھی ان کی قبر ہونی مقصود تھی وہیں ان کی موت آتی ہے، جہاں ان کی موت آتی ہے وہیں ان کی قبر بنتی ہے۔ اس سے فیصلہ ہوا، تمام صحابہ نے اتفاق کر لیا پیارے رسول کو، پیارے رسول کے موضع قبر جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے، روایات میں آیا ہے وہاں سے آپ کا مبارک بدن اٹھا کر کے دوسری طرف کیا گیا، پھر وہاں قبر کھودی گئی اور پھر اسی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ پھر دوسرا اختلاف جو ہوا امت میں، یہ سب علامہ ابن عربی نے لکھا ہے اختلافات کے ضمن میں، کہتے ہیں دوسرا اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون بنے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت انصار کی قوم نے کہا کہ ہم میں سے خلیفہ ہوگا، مہاجرین نے کہا ہم میں سے خلیفہ ہوگا، کسی تیسرے نے یہ رائے دی کہ نہیں تم میں سے ایک خلیفہ ہو جائے، ہم میں سے ایک خلیفہ ہو جائے، مشترک حکومت ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پیارے رسول کی حدیث سنائی، کہا کہ میں نے پیارے رسول سے سنا ہے الائمۃ من قریش، خلیفہ جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ سب نے
اچانک یہ بات سنتے ہی نہ کوئی اتفاق تھا پہلے سے، نہ کوئی ایسی سازش تھی، حضرت عمر نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کریں، کیونکہ جب پیارے رسول نے آپ کو ہماری نماز کے لیے امام بنایا تھا تو ہم اپنی دنیا کے لیے بھی آپ کو امام بناتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیارے رسول کے آخری مرض کے ایام جو تھے تو اس میں حضرت ابو بکر ہی کو آپ نے امام بنایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اور حضرت ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے والد پیارے رسول کی جگہ پر پہلی مرتبہ کھڑے ہوں، لوگ ان سے بدشگونی لیں گے کہ یہ پہلی مرتبہ پیارے رسول کی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ تو پیارے رسول تو انہوں نے ایک بہانہ کیا کہ اللہ کے رسول ان ابا بکر رجل اسیف، حضرت ابو بکر جو ہیں وہ نرم دل آدمی ہیں، ان کو وہ زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو اپنے آنکھ پر ان کو قابو نہیں ہوگا، رونے لگیں گے۔ حضرت عمر کو کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پیارے رسول نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس یا ابا اللہ ورسولہ والمؤمنون الا ابا بکر، یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ حضرت ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں، اللہ بھی چاہتا ہے اور مومنین بھی یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہی امام ہوں۔ تو اسی کا اشارہ کر کے حضرت عمر نے کہا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہوں گے، فوراً بیعت ہوئی اور یہ مسئلہ حل ہوا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ میں جب بھی اختلاف ہوا، رائے کا اختلاف ہوا، کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، تو قرآن اور سنت سے دلیل لے کر کے انہوں نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ حضرت ابو بکر کچھ بھی کہیں، عمر کچھ بھی کہیں، شخصیت ان کی بہت بڑی، لیکن جب قرآن سے اشارہ مل گیا یا سنت سے اشارہ مل گیا تو لوگ اس سے اختلاف کو فوری طور پر ختم کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی چیز میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کسی عربی دان سے پوچھئے، یہ نکرہ ہے، کسی چھوٹی بڑی چیز میں اگر تمہیں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اولی الامر منکم فإن تنازعتم فردوہ الی اللہ والرسول۔ لیکن اگر اختلاف نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول اور جو بر وقت حاکم وقت ہیں اگر مسلمان ہیں تو ان کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے خالص دین، الا للہ الدین الخالص، اللہ چاہتا ہے کہ خالص دین ہی پر عمل کیا جائے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ خالص دین ہمیں کہاں سے ملے گا؟ آخر اختلاف مسلمانوں میں کیوں ہے؟ ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے ہیں لوگ؟ صرف اس بنا پر کہ پیارے رسول کو چھوڑ کر کے بہت سے لوگوں نے پیشوا کچھ دوسرے لوگوں کو ہمیشہ بنا لیا ہے، اور پیارے رسول اور قرآن کی جو بھی تعلیم ہو اس کے خلاف اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آنکھ بند کر کے اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اسی کو وہ قرآن سنت کا عقیدہ کہتے ہیں اور اپنے کو اہل سنت والجماعت نام رکھ کر کے اور دوسروں کو اہل سنت والجماعت سے خارج کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو ان کا، اب دیکھیے غیب کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، کتابوں میں آپ دیکھیں واضح طور پر کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں کہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ، زمین اور آسمان کی غیب کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن واضح طور پر کتابوں میں لکھا جاتا ہے، بہت بڑے علماء ان کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اولیاء غیب کی باتیں جانتے ہیں اور اپنے مریدین کی ہر حاجت کو پہچان لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف رکھا ہے، جہاں کہیں بھی رہیں گے وہ آ کر کے مدد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر یہی معنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وہاں تو مدد مانگنے کے لیے دوسروں کو بھی انہوں نے تیار کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے حقیقت میں ہمیں اپنے عقیدے میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے باپ دادا سے کوئی عقیدہ لیا ہے تو باپ دادا کا عقیدہ دینی عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی چیز جیسے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے باپ دادا کیا گمراہ تھے، ہم اپنا عقیدہ اصل چھوڑ کر کے اور دوسرے کا عقیدہ وہابی عقیدہ اور کچھ عقیدہ ہم قبول کریں تو کیوں کریں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا گمراہ نہیں تھے۔ یہی بات بعین ہی جاہلیت کے لوگ کفار قریش بھی کہتے تھے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا ہے اور ہم انہی کے پیچھے اب ہدایت لیں گے۔
انہی کے پیچھے ہم چلیں گے۔ یہ چیز گمراہی کا سب سے بڑا سبب رہی ہے، اور اگر یہ چیز مسلمانوں میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب اور پیارے رسول پر عمل مسلمانوں نے چھوڑ دیا حقیقت میں، کیونکہ مقتدی مطلق یا واجب الاتباع اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کی احادیث اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عقائد کے مسائل ہوں یا عملیات احکام کے مسائل ہوں، کسی مسئلے میں بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا یہ منہج بنا لیں۔ حقیقت میں یہ چیز بہت ہی بڑی ہے، سوچ کی سوئچ بدل دیں ہم، حقیقت میں تھوڑا سا بس ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر صرف اپنی اور پیارے رسول کی مطلق اطاعت فرض کی ہے۔ پیارے رسول کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پیارے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اس کے علاوہ اور کسی کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے خلاف یعنی پسند نہیں فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہمارے اولیاء امور ہوں، برسر اقتدار لوگ ہوں، اگر وہ کفر کا فتویٰ دے یا کفر کا حکم دے رہے ہیں تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ باپ کا درجہ کتنا بڑا، ماں کا درجہ کتنا بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت لقمان کی نصیحت کو نقل کر کے، یا بنیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ باپ کی اور ماں کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد ذکر کر کے ان کی اہمیت جتائی ہے، لیکن اگر وہ دین کے خلاف، اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہ ہے اسوہ ابراہیمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی کہا کہ اے میرے باپ آپ یہ غلط کام نہ کریں۔ بیٹے کو چاہیے کہ یہ طریقہ نہ اختیار کر کے ہمارے باپ دادا جو کچھ کیے ہیں ہم اسی پر عمل کر کے ہدایت پائیں گے، نہیں، ہر شخص قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دو بدو بات کرے گا، اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا اور کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے، نہ باپ ہوگا نہ دادا ہوگا۔ اس وجہ سے دین کے مسائل میں ہم چاہتے ہیں کہ واقعی سوچیں، جس طرح اور دنیا کے مسائل میں اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم 1000 آدمیوں سے پوچھ کر کے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو، اسی طرح دین کے معاملے میں دین کے مختلف بازار اور دکان لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں یہی سوچ لیجیے آپ، تو جس طرح اور بازار میں چیزوں میں سے اچھی چیز کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں، اس میں دین کے بارے میں آپ کیوں سستی کرتے ہیں؟ حالانکہ دین ایک مسلمان کا سب سے بڑا راس المال ہوتا ہے۔ اگر دین نہیں رہا تو پھر آدمی کی کوئی حیثیت نہ دین میں، نہ دنیا میں ہے، نہ آخرت میں ہے۔ اس وجہ سے دین کے معاملے میں سستی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی معاملے میں سب سے زیادہ سستی مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ اور ہر ایک، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ 73 فرقوں میں بٹ گئے، ہماری امت 72 فرقوں میں یہود و نصارہ بٹے، ہماری امت 1 انچ اور آگے چڑھی جائے گی، ایک بالشت، وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون فرقہ اس میں حق پر ہوگا؟ پیارے رسول نے فرمایا انا علیہ واصحابی، جو طریقہ میرا یا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اسی پر جو لوگ ہیں وہی حق پر ہیں۔ تو پیارے رسول کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ یقیناً اللہ کا فضل ہے کہ امت کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ پیارے رسول کی ایک ایک سانس کو محفوظ کیا، اور اس میں صرف ایک پیارے رسول کی بات کو یاد کرنے کے لیے ہزاروں کی سوانح حیات تک بھی محفوظ کیا۔ کیسے تھے، کب پیدا ہوئے، کہاں پڑھا انہوں نے، کن کن اساتذہ سے لیا، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کی دیانتداری کیسی تھی، ان کی عدالت کیسی تھی، سب کچھ صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنے کے لیے، یہ سب اور محفوظ کرنے کے لیے، صحیح اور ضعیف کو جاننے کے لیے، سب کچھ اللہ کے فضل سے امت نے اللہ کے فضل سے اس کا انتظام کیا۔ اللہ نے خود اس کا وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے
اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس حفاظت کے ذمہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے قرآن اور سنت ضروری، سنت کی حفاظت کی بھی ذمہ داری، جس طرح قرآن کی حرف بحرف کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اسی طرح سنت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں پیارے رسول کی سنت کہاں ملے گی، نہیں، محفوظ ہے۔ اس وجہ سے ہم جھنجھوڑ کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی پیارے رسول کی شان میں بے ادب گستاخ شمار کیا جائے گا اگر اس کے سامنے پیارے رسول کی حدیث آ رہی ہے، اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے فلاں مولانا ایسے کہے، ہمارے فلاں امام اس طرح کر رہے ہیں، ہم اپنے امام کی بات لیں گے، یہ حدیث ان کی نہیں ہے، انہوں نے نہیں لیا۔ یقیناً یہ فکر جب تک نہیں بدلے گی تب تک مسلمانوں میں یہ اختلاف کا فتنہ زوروں پر رہے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ پیارے رسول بشر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ پیارے رسول انتقال نہیں کر گئے، پیارے رسول سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کر کے ہدایت لینی ہے، جس طرح صحابہ کرام ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز سے بچ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کو لے کر کے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا حل اسی میں تلاش کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہم یہ اپنی سوچ بدلیں کہ ہم اپنے باپ دادا ہی کے طریقے پر چل کر کے ہدایت یاب ہو سکتے ہیں، یا مسلمانوں میں اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر لیں، کوئی کسی بھی فکر کا ہو، تو یہ ایک خواب اور خیال ہے، یقیناً اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ کامیابی کس طرح ہوگی کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کے اوپر دین کا اعتماد ہے ان کو کافر کہا جاتا ہے، انہوں ہی نے ہم تک قرآن پہنچایا، حدیث پہنچایا۔ جب وہ کافر ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دین کی بنیاد ہی ڈھا گئی۔ اور اتفاق کیسے ہو سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کو بشر کرنے والے کافر ہیں؟ اگر وقتی طور پر وہ چپ ہو لیں، لیکن حقیقت میں کہ کسی وقت بھی وہ لاوا پھٹ سکتا ہے۔ اس وجہ سے امت میں اتحاد کی اگر شکل ہے، اختلاف کے فتنے کو، جو فتنہ سب سے بہت اہم سمجھ کر کے پیارے رسول نے اپنی آخری دن میں ذکر کیا، وہ یہ کہ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت کچھ اختلاف دیکھے گا۔ تو ان اختلافات کی حل ہماری سنت کے ذریعے سے ڈھونڈو۔ اگر ہم دوسری جگہ ڈھونڈ رہے ہیں تو یقیناً اس اختلاف کا حل ہمیں نہیں مل سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہم سب مسلمانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جب کبھی کسی جگہ اتریں، آپ یہ سوچیں کہ ہمیں پیارے رسول کی سنت ڈھونڈنی ہے ہر مسئلے میں، اور کسی ایک مکتب فکر سے کوئی منسلک نہ ہو۔ کیا اگر ہم یہ کہیں کہ پیارے رسول کے مکتب فکر کو اختیار کرو اور کسی دوسرے کے مکتب فکر کو نہ لو، تو کیا ہم امت کے حق میں گستاخ ہوئے، یا پیارے رسول کے حق میں یا ائمہ کے حق میں گستاخ ہوئے؟ نہیں، ہمارے ائمہ نے ہی اس قسم کی تعلیم دی ہے، کیونکہ وہ سب ان کا ایمان تھا، یقین تھا کہ پیارے رسول ہی مقتدائے مطلق ہیں، آپ ہی واجب الاتباع ہیں۔ لیکن کہا جانے لگا کہ نہیں، کسی ایک امام ہی کو پکڑ کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور کسی ایک ہی امام کے پیچھے ہماری نجات ملے گی۔ یہ چیز حقیقت میں شرعی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم سب ائمہ کو اپنا امام سمجھیں، ان کا احترام کریں۔ جو شخص ائمہ کو برا کہے وہ خود برا ہے۔ اماموں نے اپنے طور پر سب کو سنبھالا، لیکن انہوں نے خود منع کیا کہ ہماری اندھی تقلید کی جائے، بلکہ ان کے پیارے رسول سے محبت اور پیارے رسول کے احترام کا تقاضا کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جہاں پیارے رسول کی مبارک حدیث ملے اس کو لے لو اور میری بات کو چھوڑ دو۔ اگر یہ چیز ہم اپنے ذہن میں یہ طریقے سوچ اور یہ طریقے عمل اختیار کر لیں تو یقیناً امت میں محبت کی بدلی چھا سکتی ہے۔ انشاءاللہ محبت عام طور پر لوگوں میں عام ہو جائے گا۔ لیکن آج کل تو مسئلہ دن بدن اور ہی گندا ہوتا جا رہا ہے۔ کسی غلطی، کیا امت کے علماء کے اوپر یہ فرض نہیں کہ غلطی کا جو غلطی عقائدی ہے، فکری ہے، اس پر تنبیہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ پیارے رسول نے حکم دیا ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تاکیدی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ امت خیر امت ہوئی کہ نیک کام کا حکم دے اور برے کام سے روکے۔ اسی کی خوشخبری دی پیارے رسول لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک ٹولی کہہ کر کے پیارے رسول نے گویا یہ بات بتائی ہے کہ تھوڑے ہی ہوں گے لیکن ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، کہ وہ حق کے پیٹھ پر سوار رہیں گے، گویا حق ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، حق پر غالب رہیں گے۔
اور کوئی ان سے اگر اختلاف کرے گا تو وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو اگر اللہ کے یہ بندے اللہ کے صحیح دین کی طرف بلا رہے ہیں اور سب کو حکم دیا گیا ہے کہ خالص دین ہی پر عمل کرو، خالص دین وہی تھا جو پیارے رسول کے زمانے میں مکمل ہوا، اگر اس دین کی طرف بلا رہے ہیں تو کیا یہ قابل گردن زدنی یا قابل سرزنش ہیں؟ نہیں، ان کا وجود بہت ہی مبارک ہے، ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، چہ جائے کہ ان کو کافر کہا جائے اور ان کو دین سے خارج کہا جائے، مسجدوں سے نکلا، مسجدوں میں داخل ہو تو مسجدوں سے ان کو خارج کیا جائے، نہیں۔ اگر یہ ہم سوچ لیں کہ یقیناً ہمارے اوپر اللہ نے اپنے دین کو پیارے رسول قرآن اور پیارے رسول کے ذریعے سے ہمارے دین کو مکمل کر لیا تو پھر اختلافات بہت حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی اور جس اختلاف سے پیارے رسول نے ڈرایا ہے اور جو طریقہ آپ نے بتایا یہی ہے کہ میری سنت اور میرے پیارے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو، اگر یہ ہم اپنا لائحہ عمل بنا لیں تو انشاءاللہ امت کے اندر سے یہ فتنہ اختلاف کا بہت حد تک ختم ہو سکتا ہے۔ تو حادثہ یا سب سے پہلی تاریخ جو ملی کہ کب یہ مسلح تقسیم ہوئے، وہ اس میں 480 میں ذکر کیا ہے کہ اس سال میں مالکی مسلح کے امام کا انتقال ہوا، وہاں پہلی مرتبہ مسلح کا ذکر ہو رہا ہے، گویا 480 کے پہلے ہی یہ مسلح قائم ہو چکے تھے۔ اور پھر کب توڑے گئے؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ملک عبدالعزیز کو کہ انہوں نے آتے ہی، اگر وہ شخص یہ سوچتے کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب ہم کسی کو نہ کچھ کہیں اور جو جیسا کرتا ہے کہنے دو، فتنہ اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں، لوگ اس کو فتنہ کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ جو کچھ کر رہا ہے اسلام کے نام پر کرنے دو، ایک پلیٹ فارم پر سب کو یہ کیا نام ہے، مسجل بھی ہے، پانی بھی ہے اور یہ ٹیشو پیپر بھی ہے، سب کچھ ہے، ایسے ہی رہنے دو، سب کو کہتے ہیں اختلاف مت پیدا کرو۔ انہوں نے آتے ہی پہلے ہی دن اعلان کیا کہ نہیں، سب کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، 800 سال کی مدت کے بعد انہوں نے گویا حق کو حق کی طرف لوٹایا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ آپ نہ سوچیں کہ سب اس سے راضی تھے، ہر مذہب کے علماء نے ہر زمانے میں اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ نہیں، نماز باطل نہیں ہے، ایک مسلح ایک امام کے پیچھے نماز ہونی چاہیے، لیکن طاقت کے زور سے اس کو بہرحال لوگوں پر مسلط کیا گیا، لاگو کیا گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اختلاف رائے صرف ایک قانون اور قاعدہ پر ایمان اور عمل نہ لانے کی بنا پر، قرآن کی آیات دیکھیں، احادیث دیکھیں، ہر جگہ اختلاف سے منع کیا گیا ہے۔ اختلاف کی شکل میں کہاں لوٹا جائے، کس طرف رجوع کیا جائے، دوسری قوم کی طرح کوئی ایسا نہیں، مسلمان قوم ایسی نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی لائحہ عمل یا دستور العمل نہیں ہے، اس کے پاس اللہ کی کتاب، جس کے بارے میں پیارے رسول نے خود فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہم نے 2 چیزیں تمہارے درمیان ایسی چھوڑ دی کہ جب تک اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اسی کی طرف لوٹیں۔ اگر صرف اتنا سوچ رہے سب لوگ اور ہر معاملے میں فیصلہ اسی سے لیں تو انشاءاللہ مسائل بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ جن مسئلے میں قرآن اور سنت کا صراحتی حکم ہے اس میں کسی کو نہ قبول کریں، جس میں ائمہ کا استنباطی مسائل کشید کر کے اپنی سوچ فکر سے انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور کوئی کسی ایک مسئلے کی دلیل نہیں تو اس میں آپ کسی کی بھی بات لے لیں۔ مفتی کے اوپر واجب ہے کہ مسائل کو اسی روشنی میں دیکھیں کہ قرآن و حدیث سے کس کا قول قریب ہے، کوئی ضروری نہیں کہ چاروں ہی کا ہو، 5ویں کا کسی کا ہو، اس کو اس کا فتویٰ دے۔ اور عام آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ اس مفتی کی تقلید کرے، شرط یہ کر لے کہ ہمیں قرآن اور سنت کا اور صحیح مسئلہ بتاؤ۔ لیکن آج کل پوچھا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں فلاں مذہب کا فتویٰ بتایا جائے، اور اس میں اگر اس کے خلاف فتویٰ دیا گیا تو کہتے ہیں یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے۔ یہ جو سوچ ہے اور فکر کا جو انداز ہے حقیقت میں یہ اختلاف کا سب سے بڑا اور فتنے اختلاف کا سب سے بڑا سبب ہے۔ علماء کو بھی یہی سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سوچیں کہ ہمیں صحیح سے صحیح مسئلے لینے ہیں، اور یہ ایمان رکھ لیں دوسرے مرحلے میں کہ ہمیں صحیح مسئلہ اسی شخص سے مل سکتا ہے جو قرآن اور سنت کا عالم ہے، ائمہ کے فقہ سے بھی پر بھی اس کو عبور ہے، انشاءاللہ وہ جو فتویٰ دے گا وہ صحیح دے گا۔ علماء کا احترام اور ان کی تکریم، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی شریعت کی ایک بہت بڑی چیز ہے، اور جیسا کہ امام صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، یہ بھی ایک فتنہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جب کوئی فتنے کی بات سنتے ہیں تو اس کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں،
فتنے کی بات پھیلانا بھی گناہ ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، اگر اللہ کی طرف لوٹا دیتے، اللہ کے رسول کی طرف یا علماء کی طرف لوٹا دیتے تو وہ اس کا اچھے سے اچھا حل نکالتے۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہو، علماء کی ایک اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ۔ اور اولی الامر کا جہاں ذکر ہے اس میں علماء اور امراء، حاکم وقت اور علماء بھی مراد ہیں، جیسا کہ صحیح تفسیر میں تابعین، تبع تابعین سے لے کر کے سلف صالحین نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اس وجہ سے علماء سے بدجنی اور علماء کی ہتک، علماء کی توہین، یہ بھی شریعت کی چیز نہیں ہے۔ بچوں کو چاہیے کہ بچوں کو ہم تلقین کریں کہ اپنے علماء کا احترام اور علماء کے ارد گرد گھومیں۔ آپ جہاں بھی کوئی فتنہ دیکھیں گے، آج کل مسلمان بچوں میں جو فتنے اٹھے ہیں، یقیناً علماء سے بدزنی یا جس نے بھی ان کی نگرانی کی، علماء سے دور رکھنے کی ان کی کوشش یہ رہی کہ وہ علماء سے ان کو دور کیا جائے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں یہاں بھی اس قسم کے فتنے جو الحمدللہ امن کی حکومت تھی، اللہ تعالیٰ اس امن کو، اس حکومت کو ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ اس امن کو بھی برباد صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ سچے دین کے جو علماء ہیں ان سے دور ہو کر کے نوجوانوں نے نئے فتنے اور نئے مسائل کھڑے کیے ہیں۔ صرف وجہ ہوئی کہ وہ علماء سے فتویٰ انہوں نے لے، کیونکہ وہ علماء کو بدنام کرتے ہیں کہ حکومت کے آدمی نہیں۔ کچھ بھی ہو، اللہ کے فضل سے ہر زمانے میں ایسے علماء ہوتے ہیں جو صحیح مسائل کسی کے خلاف پڑھے، کسی کے موافق پڑھے، وہ دیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم عہد کر کے اٹھیں یقیناً کہ ہمیں صرف پیارے رسول اور پیارے رسول کی لائے ہوئے تعلیمات ہی پر عمل کرنے کا تہیہ کر لینا ہے۔ اور اگر یقیناً ہم ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم کا احترام کے باوجود ان سے اپنا انتساب کریں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ انتساب صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس انتساب کو آپ بے شک قائم رکھیں، لیکن جہاں کہیں بھی پیارے رسول کی حدیث یا پیارے رسول کی بات کسی امام کے خلاف پڑے، اس کے لینے میں ہمیں باک نہیں ہونا چاہیے۔ یہی دین اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارہ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے حق ہی نہیں ہے کہ جہاں اللہ کی اذا قضى الله ورسوله، اللہ اور رسول کا فیصلہ ملے تو اس میں ان کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہو، نہیں اس کو لینا ہی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، خدا کی قسم وہ لوگ ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک آپ ہی کو حکم نہ بنائیں۔ اس وجہ سے ہم بار بار اس کی تاکید، اور دوسرے مسائل تو لوگ بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ ہم اپنے ائمہ کی محبت کے ساتھ ان سے لگے رہنے کے باوجود، ان سے نسبت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم جہاں کہیں بھی صحیح مسئلہ ملا ان کے خلاف ہم لے لیں گے انشاءاللہ، اسی میں ہماری کامیابی، اور اسی کی سب نے تلقین کی ہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔